کلام میں لکھا ہے کہ تو مسافر کو دکھ نہ دے اور نہ اسے تنگ کر، کیونکہ ملک مصر میں بھی تم مسافر تھے، تو کسی بیوہ یا یتیم کو مت ستانا۔ اور یہی سب کچھ ہم لوگ کرتے آئے۔ بنی اسرائیل قوم نے جو کچھ کیا، حق تلفی کرنا، حکم عدولی کرنا، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، بنی اسرائیل قوم بھی یہ کرتی رہی، اور آج ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ میرے پاس چلائے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا، میں تم کو تلوار سے قتل کروں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یعنی خدا ان لوگوں پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جو کوئی خدا کی پاک مرضی کے خلاف چلتے ہیں، یا جن لوگوں نے خدا کے احکامات کو بھلا کے اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دی ہو، ان لوگوں کے لیے آج واضح طور پہ بیان ہے کہ خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی مفلس کو کچھ روپیہ قرض دے کر سود خور کی مانند مت بن اور اس سے سود مت لے۔ یہ ہم لوگوں کے اندر عام نظر آتا ہے کہ ہم لوگ سود خوری کے اندر بہت زیادہ دھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سود خوری کرتے کرتے اپنے گھر بار سب کچھ ختم کر بیٹھے ہیں۔ اپنی تھوڑی سی ضرورت کے لیے سود جا کے لے لیتے ہیں، اور سود دینے والا اور سود لینے والے یہ دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ ان کا انجام نہایت برا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ تو کسی مفلس یا غریب کی مدد کر تو اسے سود مت دے۔ مدد کرنا جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ سود دینا گویا ٹیکس لگانے کے مترادف ہے۔ ہم لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس نیت سے کریں کہ ہم اسے دگنا وصول کریں گے تو وہ سود خوری ہے۔ کیا خدا جو ہم پہ مہربانیاں کرتا ہے ہم پہ کبھی کسی قسم کا سود لگاتا ہے؟ وہ تو بے لوث ہم سے محبت کرتا آیا ہے، وہ ہر ایک چیز میں ہمارے ساتھ وفاداری میں چلا ہے، لیکن ہم انسان بار بار خدا کی مرضی کو بھول جاتے ہیں اور اپنی انسانی خواہشات کے لیے ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی ایک چیز ہے، کلام میں لکھا ہے کہ تو سورج ڈوبنے کے وقت اس کو سب کچھ واپس دے دے۔ جدو سود لیا جاندہ ہوئے تو پھر کی کر دے رہے، ٹائم سے سود نہ دیتا جاوے تو دے کروں جا کے چیزاں چک لے دیا ہے۔ کوشش کرتے جناب کہ جنہ زیادہ سود ہے وہ دے مطابق وڈا ہرجانہ جڑا وے وہ پریا جائے، اور نتیجہ کیا ہے؟ غریب، محتاج، مفلس اور زیادہ مشکلات میں گرتا ہے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ یہی ایک چیز اس کے اوڑھنے کی ہے، اس کے بدن کا لباس ہے، وہ کس میں سوئے گا؟ اگر وہ میرے پاس چلایا تو میں اس کی فریاد سن لوں گا، کیونکہ میں ترس کھانے والا ہوں۔ خدا ہم سبوں پہ رحم کرنے والا اور ترس کھانے والا ہے، لیکن کیا ہم لوگ اپنے خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں، یا ہم لوگ ان لوگوں کی مانند ہیں جنہوں نے اس زمین کے اوپر بد نمونہ دیا ہے، جنہوں نے اس زمین کے اوپر برائی کو زیادہ ترجیح دی ہے، جنہوں نے اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو ایک طرف رکھ کے اپنی ذاتی رغبت کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور نتیجے میں وہ گناہ ہی کو بوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ان کے پیچھے چلیں گے ہم بھی انہی کی مانند ہوں گے جو گناہ کو بوتے ہیں۔ اگر آج یہ خدا کا کلام جو ہم نے سنا ہے اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو ہماری زندگی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ کلام کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج کا کلام ہمیں خدا سے پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا جو رحم کرنے والا ہے، ہم پہ ترس کھانے والا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو ویسے ہی پیار کریں۔ خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں ایک بار پھر سے یہ فریسیوں اور عالم فقہ کے لوگوں کے درمیان گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بنا کے خداوند کے سامنے آئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسوع سے پوچھا ہے۔
खुदावन से इल्म हासिल करने के लिए नहीं बल्कि आजमाने के लिए उससे सवाल किया जाता है। गुज़श्ता 4-5 इतवारों से कंटिन्यू हम लोग यही सुनते आए हैं कि ये फकी, फरीसी, सदूकी, ये सब के सब खुदावन के सामने खड़े होके उससे सवाल करते हैं।